السلام علیکم دوستو، زوہا نالج ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مسئلہ فلسطین اور اس کے حقائق اور پس منظر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اصل میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل ہے کیا اور یہ کب سے شروع ہوا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسے ویڈیو آئندہ بھی دیکھنے کو ملیں۔ جزاک اللہ۔ برطانوی مینڈیٹ میں آنے سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 میں لگتا ہے کہ برطانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں فتح کی یقین ہو چلا تھا۔ لارڈ آرتھر بلفور سلطنت برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے۔ لارڈ بلفور نے ایک سرکردہ برطانوی صہیونی لیڈر مسٹر والٹر روتشیلڈ کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی لوگوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیالات رکھتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ 1917 میں جب یہ خیالات اس مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوئے تب فلسطین ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ البتہ برطانیہ تب دنیا کا سب سے بڑا چودھری تھا اور سلطنت برطانیہ میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس خط میں سلطنت برطانیہ کا حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی جھلکتا ہے۔ خط کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ غیر یہودی آبادی کے مذہبی اور سول حقوق متاثر نہ ہوں۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ یہودی اور صہیونی کا فرق واضح کر دیا جائے اور 1917 میں فلسطین میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی کا تناسب بھی بتا دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فلسطینی کتنی بڑی تاریخی ستم ظریفی کا شکار ہوئے ہیں۔ صہیونی تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ انتہا پسند یہودی تھے جو اپنی علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے شریک نہ ہوں، یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ فلسطین میں صدیوں سے تینوں ادیان سماویہ یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکار مکمل امن کی فضا میں رہ رہے تھے۔ یہ مقدس سرزمین تینوں مذاہب کے لیے بے حد اہم ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یروشلم فتح کیا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہاں تھا، لیکن فتح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ عیسائیوں نے پیشکش کی کہ ہمارے کلیسا میں نماز ادا کر لیں۔ خلیفہ راشد نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں کلیسا میں نماز پڑھی تو دوسرے مسلمان بھی میری پیروی کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی جائے عبادت آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ خلفائے راشدین کی فراست اور رواداری کی مثال کے طور پر یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم جزو بن چکا ہے۔ 1917 میں فلسطین میں یہودی ٹوٹل آبادی کا 7% تھے، عیسائی 10.5% تھے اور جبکہ مسلمان 82% تھے۔ شروع میں صہیونی تحریک یورپ میں بھی مقبولیت حاصل نہ کر سکی، باوجہ یورپ کے لوگ یہودی سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے برعکس یہودی سلطنت عثمانیہ میں عمومی طور پر اور فلسطین میں خاص طور پر معزز شہریوں کی طرح رہ رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر نے یہودی آبادی پر ظلم ڈھائے تو برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں یہودیوں کے لیے رحم کا جذبہ اجاگر ہوا۔ شاہ فیصل مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہودیوں پر ستم جرمنوں نے ڈھائے مگر قیمت عربوں کو ادا کرنی پڑی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی پارٹیشن یعنی تقسیم کی قرارداد پاس کی۔ اس ریزولوشن کے مطابق فلسطین میں عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کے لیے انٹرنیشنل کنٹرول کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ عربوں نے یہ قرارداد رد کر دی جبکہ فلسطین کے یہودیوں نے اسے قبول کر لیا اور اب تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد خاصی بڑھ چکی تھی۔ برطانوی مینڈیٹ کے دوران بہت سے نئے یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ 1948 میں اسرائیل بنا تو عرب ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ عرب لیڈر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی، بکھرے ہوئے صہیونی جتھے عرب آبادیوں پر حملے کرنے لگے، آدھے فلسطینی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ایک اسرائیلی تاریخ دان بینی مورس کے مطابق 34 جگہ عربوں کا قتل عام ہوا۔ بے شمار فلسطینی عرب اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فلسطینی مہاجرین کی ٹوٹل تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے۔ ان کی بڑی تعداد آج بھی بیرون دمشق اور عمان کے پاس بدحالی میں رہ رہی ہے۔ مجھے آج عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی فہم و فراست اور دور بینی کا پھر سے خیال آ رہا ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ مجھے کٹا پھٹا پاکستان بھی ملا تو میں قبول کر لوں گا۔ یقین مانیے اگر پاکستان نہ بنتا تو ہماری حالت انڈیا کے مسلمانوں جیسی ہی ہوتی، اور تاریخ کی یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ کریں کہ 2 ریاستی فارمولہ جسے عربوں نے 70 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا، آج اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر اسرائیل وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ عربوں نے لیلا خالد، جارج حباش اور ابو نڈال جیسے حریت پسند پیدا کیے تو انہیں دہشت گرد کہا گیا۔ 1980 کی دہائی میں یاسر عرفات نے مسلح جدوجہد کی بجائے بات چیت کا اسلوب اپنایا۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا۔ یاسر عرفات اور اسحاق رابین کو نوبل امن انعام تو مل گئے، مگر فلسطین میں نہ امن آیا اور نہ ہی فلسطینیوں کو ان کا حق مل سکا۔ ہم پاکستان میں فلسطینی مسئلے کو اکثر یہودیت اور اسلام کے مابین تنازع سمجھتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ اس سارے قصے کا مرکزی باب ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غاصب، صہیونیت اور انسانیت کے درمیان جنگ ہے۔ صہیونی جب 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے تھے تو عیسائی بھی اتنے ہی مظلوم تھے جتنے کہ مسلمان، اور آج نتنیاہو کی حکومت ایک متعصب صہیونی حکومت لگتی ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کو پہلے یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ کوئی فلسطینی مہاجر، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان ہو، اپنے وطن واپس نہ آ سکے۔ اسرائیل بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ عرب ممالک کی تعداد 22 ہے، جبکہ یہودی آبادی والا اسرائیل صرف 1 ہے، اور اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطینی مہاجرین کو اپنے ہاں آباد کریں، گویا 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین جن کی 3 نسلیں خیمہ بستیوں میں جوان ہوئی ہیں، اپنے اصلی گھروں کو لوٹنے کے حق سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ تمام انسانی حقوق کے قوانین اور اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں فلسطینی مہاجرین کے واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے اور ان کو ان کا حق اور ان کا ملک واپس دلوائے، اور اس میں امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آئندہ بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔